اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آئیے آج نماز کے موضوع پر گفتگو کی جائے، اور اس موضوع پر کچھ سوالات جو پوچھے گئے ہیں اس کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا قائم کرنا کیا ہے، تمام مخلوق کس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں، اور کیا ان مخلوق کی نماز قائم ہے جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں سورہ نور کی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے، اور ستارے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 1 میں ہے، اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو آدم کی مخصوص نماز کون سی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سی نماز ہے؟ ان 4-5 سوالوں کے جوابات کے تعلق سے مختلف باتیں کرنے کے لیے ہمارے ٹیم کے بہت سارے لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ وقت نکال کر اس تفصیلی و تحقیقی گفتگو کو سماعت فرمائیے، نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی علمی بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سب سے پہلے جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو بنگلور سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، نماز نون سے نحن اقربوں میں تھا، میم سے ماں کے شکم میں آیا، الف سے آدم بن کر اور ز سے ظاہر ہوا۔ نماز یعنی خدا کو پانے کی طلب میں رہنا، اور صلاۃ یعنی خدا کو پانے کے لیے اس سے عشق کرنا۔ پھر دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اقرا صلاۃ نہیں آیا، جہاں بھی آیا اقیم الصلاۃ یعنی صلاۃ قائم کرو آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان، نظر، کان، ان پر ہمارا اختیار ہے، ان کو ہم رب کے ذکر میں لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے خیال، ہمارا من اور ہمارا دل، ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ خیالوں میں بھٹکنے سے روکنا یعنی یکسو کرنا، من کو شانت کرنا اور دل کے دھڑکنوں میں رب کا نام بسانا ہی صلاۃ کا قائم کرنا ہے۔ ان پر ہمارا قابو نہیں ہے، اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو صلاۃ قائم ہے۔ اس کے بعد وہ تیسرے سوال پر کہتے ہیں، تیسرے اور چوتھے سوال پر، کہ تمام مخلوق کو اللہ نے بنایا ہی قیام، رکوع اور سجود کی شکل میں۔ اس سب مخلوق کی ساری زندگی عبادت ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ پوری زندگی قیام میں ہے، تو کوئی رکوع میں، تو کوئی سجدہ میں۔ چونکہ ہم ساری زندگی قیام، رکوع یا سجود میں نہیں گزار سکتے، وہ تمام مخلوق رکوع سجود میں تو ہیں مگر ان کی صلاۃ قائم نہیں ہے۔ نہایت غور کرنے کی بات انہوں نے فرمایا، کیونکہ صلاۃ کا قائم کرنا خیالوں کو روکنے کا نام ہے، دل کی دھڑکن میں رب کو بسانے کا نام ہے۔ یہ صرف اشرف المخلوق یعنی آدم ہی کر سکتا ہے۔ پانچویں سوال پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ قائم و دائم ہے، وہ ہے سوت سرمدی۔ اللہ کی جو صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ قائم و دائم ہے، اور وہی ہے سوت سرمدی۔ باقی کے راز کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے۔ مزید نصیر احمد قادری سروری صاحب آگے کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کے شرائط غور فرمائیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب یعنی دل کی حاضری کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یعنی جو زبان سے اقرار کرتے ہو اس کو دل میں بھی تصدیق کرنا چاہیے۔ الصلاۃ معراج المومنین یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ قرآن میں آیا ہے سورہ ماعون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو ان کی باتیں اب یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اب صوفی گوہر علی شاہ قادری صاحب بابا اسحاق، یہ حیدرآباد سے ہیں، ان کی باتیں آپ سماعت فرمائیے۔
یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کے اندر 7 ارکان ہیں، شرائط ہیں۔ شریعت بدن سے تعلق رکھتی ہے، طریقت دل سے، حقیقت روح سے، اور معرفت جو ہے سر سے تعلق رکھتا ہے، ہیڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی شرط ہے شریعت میں پاک ہونا ہے نجاست سے، طریقت میں دل کا پاک رکھنا ہے معاشیت سے، اور حقیقت میں روح کو پاک رکھنا ہے دونوں جہان کے علائشوں سے۔ معرفت میں سر کو پاک رکھنا ہے غیریت سے اور انانیت کی ناپاکی سے۔ دوسری شرط ہے شریعت میں کپڑے پاک رکھنا ہے، طریقت میں اپنا بدن پاک رکھنا ہے، حقیقت میں دل کو پاک رکھنا ہے علائش بشری سے۔ معرفت میں ما سوا اللہ کے عشق سے پاک رکھنا ہے۔ تیسری شرط شریعت میں حقیقی نجاست سے بدن کو پاک رکھنا ہے، طریقت میں دنیا کی لذات اور شہوات سے دل کو پاک رکھنا ہے، حقیقت میں دونوں جہان سے دور رہنا ہے، معرفت میں خودی اور انانیت کی نجاست سے پاک رہنا ہے۔ چوتھی شرط سماعت فرمائیے، شریعت میں بدن ناف سے زانو تک ڈھانپنا ہے، حقیقت میں غیریت سے سر کو ڈھانپنا ہے، معرفت میں غیر سے سر کو ڈھانپنا ہے۔ اور پانچویں شرط ہے شریعت میں نماز کے وقت کو پہچاننا، طریقت میں شوق سے دوسرے وقت کا انتظار کرنا، یعنی جو نماز کے واسطے منتظر رہے گویا وہ نماز میں ہے۔ حقیقت میں تمام وقت دوست کو حاضر جانے اور اس کا مشاہدہ کرے، یہ حقیقت کی بات تھی۔ معرفت میں مستغرق رہنا ہے، بالکل محو رہنا ہے۔ چھٹی شرط شریعت میں قبلے کی طرف منہ کرنا، طریقت میں دل کو اپنے خالق کی طرف متوجہ رکھنا، حقیقت میں روح کو مشاہدہ میں متوجہ رکھنا، معرفت میں قرب الہی کے لیے سب کو فنا کرنا ہے۔ ساتویں شرط سماعت فرمائیے، شریعت میں خالص نیت کرنا ہے جس میں ریا نفاق نہ ہو، طریقت میں بندگی کے غرور سے مبرہ رہنا ہے، حقیقت میں امید اور خوف سے خالص رہنا ہے، معرفت میں خودی اور انانیت سے پاک رہنا ہے۔ پھر مزید بابا اسحاق فرماتے ہیں کہ نماز میں غیر کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، حضور قلب ہونا لازمی ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کن کا راستہ ہے؟ یہ اللہ والوں کا راستہ ہے، اسی راستے پر چل کر نماز قائم ہوگی۔ بہت شکریہ جناب محترم، آپ کا اس موضوع پر حصہ لینے کے لیے بہت بہتر گفتگو آپ نے فرمائی۔ اب جناب صوفی اشتیاق عالم صاحب کا قول دیکھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصحاب صفہ پر غور کرنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے شکایت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو چبوترے پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی عبادت بھی نہیں، پاکیزگی پر بھی کچھ توجہ نہیں رکھتے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انہیں بالکل برا بھلا نہ کہنا، یہ اونچے مرتبے والے لوگ ہیں، جب مجھ پر وحی آتی ہے تو انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کچھ صحابہ اہل صفہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں، آپ دن بھر یہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا، ہم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہتے ہیں، یہی ہماری عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہی میری صلاۃ ہے، یہی میری نماز ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش ہی صلاۃ کا قائم کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بہت عمدہ باتیں پیش کی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کی باتیں سماعت فرماتے ہیں، جو جھارکھنڈ اور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے بہت اچھے ٹیم کے ممبر اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز رب کے لیے ہے، قرآن میں آیا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یعنی ہم نے دیا آپ کو کوثر، پس نماز پڑھیں واسطے رب کی اور قربانی کریں۔ اس قربانی سے مراد اپنی نفی ہے۔ اس قربانی سے مراد کیا ہے؟ اپنی نفی ہے۔ ہر نماز میں اپنی نفی کرنی ہوگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر بخشا۔ مولانا روم کو حضرت شمس نے کیا بخشا؟ کوثر بخشا۔ تب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے رب کو پہچانا اور نماز ادا ہوئی۔ تمام بزرگوں نے نماز قائم کر کے دکھایا، اور مرید کا نماز مرشد کا تصور قائم کرنا ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آدم کے مخصوص نماز اپنے اصل کو پہچاننا ہے،
جو دم کے جانکار ہو اسے آدم کہتے ہیں، جو دم کے جانکار ہوں اس کو آدم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور درود بھیجتا ہے۔ ان کی باتیں اب ختم ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش فرمائی، شکریہ ادا کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جناب صوفی سید حضرت مولانا حسن ہاشمی صاحب کی باتیں اب سماعت فرماتے ہیں۔ یہ اس موضوع پر کہتے ہیں، جو مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کی باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز یعنی نون سے نور، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف سے اللہ، ز سے زیارت کرنا، یعنی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی زیارت کرنا اور اسی حالت میں 24 گھنٹہ رہنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمام مخلوق صرف نماز ادا کر رہی ہے، وہ نماز قائم نہیں کر سکتے۔ نماز قائم کرنے کا حکم صرف انسانوں کو ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ظاہر میں درود باطن میں وصال، ظاہر میں درود باطن میں وصال۔ اللہ اکبر۔ مزید جناب حسن ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی نہیں ہے کوئی صلاۃ بغیر حضور قلب کے۔ جس کا قلب جہاں حاضر ہو وہیں پر اس کی نماز ہے۔ کہتے ہیں کہ جسم دنیا میں رہے اور دل مولا میں رہے، یہی اصل نماز ہے۔ ماشاءاللہ محترم، آپ نے بہت اچھے گفتگو فرمائی، بہت مشکور و ممنون۔ آپ کے ہم لوگ ہیں پوری ٹیم کے ساتھ۔ اب جناب صوفی رضوان صاحب ہیں پاکستان سے، ہمارے ٹیم کے نئے دوست ہیں جو شامل ہوئے حال ہی میں ہمارے اس ڈسکشن گروپ میں۔ یہ رضوان صاحب نوشاہی ہیں، یہ نوشاہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ان کی باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہمارے اندر ہے وہ روح ہے، روح کی غذا نماز ہے، ذکر الہی ہے، درود پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہونا ہے تو فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ روح تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کی بلکہ تذلیل کی۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھ کر خود کو پاک سمجھنا صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر کے بیچ کا فرق ہے۔ لوگ ابھی شریعت پر بھی پوری طرح عمل نہیں کر رہے ہیں اور طریقت تو دور کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دو معاملات ہر وقت چل رہے ہیں، ایک نفس اور دوسرا روح۔ نفس کی خواہشات روح کے خلاف ہے اور جب تک نفس کی اصلاح نہ ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا اور روح کو ترجیح دیتے ہوئے اسے مضبوط کرنا ہوگا، اس کو غذا دینا ہوگا، اور روح کی غذا ذکر ہے، نماز ہے۔ نماز نفس کی اصلاح کا طریقہ ہے، ان کے مخصوص وقت ہونے میں بھی بہت راز ہے، لہذا شریعتی طور سے بھی نماز کا احترام کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، پابندی وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی باتیں ماشاءاللہ بہت عمدہ تھیں، بہت شکریہ جناب آپ کا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی تمام موضوعات پر اپنی باتیں اس طرح سے جو ہے اپنے خانقاہ اور تعلیمات کے تعلق سے پیش کرتے رہیں گے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب جناب صوفی اطہر خان صاحب کی باتیں اب سماعت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، جسم سے عمل کرنا اور جو زبان سے کہا اسے دل سے تصدیق کرنا ہی نماز کی حقیقت ہے۔ کہ کم لفظوں میں آپ نے اتنی باتیں کہہ کر کے خاموشی اختیار کی۔ چلیے بہت شکریہ آپ کا جناب اطہر بھائی۔ اب صوفی ظفر افتخاری صاحب ظہوری جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، سلسلہ قادریہ افتخاریہ ظہوریہ سے یہ فیوز و برکات لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی باتیں سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کے معنی میں سے ایک معنی کسی چیز کو آگ کی تپش میں رکھ کر سیدھا کرنا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو اسے آگ کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ اس کی تپش سے نرم اور لچکدار ہو جاتی ہے، جس کے بعد اسے سیدھا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان میں بھی اس کے نفس امارہ کے سبب کجی ہوتی ہے، اس کے نفس کی کجی آتش قرب الہی کی حدت سے دور ہو جاتی ہے اور قربت بندگی کی انتہا کو پہنچ کر بندے کے لیے معراج بن جاتی ہے، جہاں انسان دنیا و مافیہ کو بھول کر
مشاہدہ حق کی لذت سے بہرور ہوتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک عبادت کے وقت ذات الہی کی دید میں گم ہونے کا نام نماز ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک عبادت کے وقت ذات الہی کے دید میں گم ہونے کا نام ہی نماز ہے۔ اللہ اکبر، کیا ڈیفینیشن آپ نے پیش کیا، ماشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ نماز کے لفظ معنی ملاقات کے بھی ہوتے ہیں۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے، بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، یعنی مجھے ہر طرف دلدار کا جلوہ نظر آتا ہے اور ہر چیز میں یار کا جمال نظر آتا ہے۔ نماز زاہداں محراب و ممبر، نماز عاشقاں بردار دیدم، یعنی زاہدوں کی نماز محراب و ممبر ہے، جبکہ عاشقوں کی نماز سولی پر ادا ہوتی ہے۔ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ اس شعر کے ساتھ جناب افتخاری صاحب نے اپنی باتیں اس طرح سے جو ہے ختم کی۔ بہت شکریہ آپ کا محترم۔ اب جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے پہلے کمبوڈیا میں رہا کرتے تھے ماشاءاللہ، وہاں سے بھی اپنے تحقیقات کی تجلیات روانہ فرماتے تھے، لیکن اب یہ پاکستان سے اپنی باتیں اس طرح سے مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کو بھیج رہے ہیں۔ ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی باتیں آپ سماعت فرمائیے۔ صلاۃ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ نماز ہے۔ نماز نسبت سے یا تعلق سے ہے، ظاہری حرکات و سکنات سے نہیں۔ قرآن شریف میں 700 یا 750 مرتبہ قائم کرنے کو کہا گیا ہے، پڑھنے کا نہیں، کیونکہ پڑھنے کا ہوتا تو پڑھ تو کتاب دیکھ کر یا منہ زبانی بھی کر سکتے تھے۔ قائم کرنے سے دو مرادیں ہیں، قائم کرنے سے دو مرادیں ہیں، پہلا نسبت قائم کرنا، دوسرا نسبت سے عقیدہ قائم کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات فرمائی آپ نے۔ اب قائم کیا کرنا ہے اس کے لیے مرشد کامل بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نماز قائم کروا رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ قرآن شریف انسانوں کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے نہیں، اس لیے صرف انسان کو کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز قائم ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور مخلوقات کی نماز، جیسا کہ اوپر سوال میں ذکر ہے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ تسبیح کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تسبیح سجود وغیرہ عبادت ہے، نماز نہیں۔ اللہ اکبر، تسبیح سجود وغیرہ عبادت ہے، نماز نہیں، ورنہ انسان کو بھی یہی کرنے کو کہا جاتا، نہ کہ نماز قائم کرنے کو۔ مزید کہتے ہیں کہ آدم کی مخصوص نماز اپنے آپ کو جاننا ہے، یعنی اللہ کو جاننا ہے۔ اب جس نے اللہ کو جان لیا اس کے بعد وہ عبادت کرے تو وہ ایک اصطلاح میں شرک ہے، لہذا قائم جو کرنا ہے وہ تعلق یا نسبت کا قائم کرنا ہے کہ نفسا نفسی کے وقت بھی ساتھ نہ چھوٹے، اور یہی وہ نماز ہے جو قائم رہے گی چاہے موت آ جائے۔ یہی وہ نماز ہے جس کا قائم کرنا قرآن میں ہے اور دین کا ستون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، معراج ہے، برائی سے بچاتی ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ یعنی جس نے یہ نماز قائم کر لی وہ اس جہان میں بھی جنت میں ہے، وہ اس جہان میں بھی جنت میں۔ اللہ اکبر، کیا ہی عمدہ بات فرمائی آپ نے صاحب۔ مزید کہتے ہیں کہ اللہ کی نماز درود بھیجنا ہے، یہی فرشتوں کی بھی نماز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ باتیں آپ نے جو ہے پیش کی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی مزمل منیر صاحب جو بارامتی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ٹیم کے بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی علم سے بھرپور شخص اور تحقیق کرنے والے ہمارے دوست ہیں، اور مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے روح رواں ہیں، آپ نے اپنی باتیں اس طرح سے پیش کی ہے کہ کسی نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کے تعلق سے سوال کیا تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کی حقیقت یہی ہے کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ظاہری نماز کی حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ریاضت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاضت، جس کو کرنے سے آپ کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور یہ نور نفس کے نار کو صاف کرتا ہے۔ ہم جتنی عبادت کریں گے یعنی جسمانی مشقتیں اٹھائیں گے اتنی ہی نور پیدا ہوگا،
اس میں ذکر و اذکار بھی آتی ہے اور نماز بھی آتی ہے۔ اس نور سے ہمارا نفس کنٹرول میں آتا ہے اور طہارت نفس ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے نفس پاک ہونے لگتا ہے ویسے ویسے آپ کے اندر کی برائی اور بے حیائی ختم ہونے لگتی ہے۔ جب ظاہری نماز سے ظاہر پاک ہو جاتی ہے تب آپ کو روحانی نماز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو کہ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں، اس کا 7 عالم سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر 7 لطائف ہیں، اس کا 7 عالم سے تعلق ہوتا ہے براہ راست، اور اس عالم میں اس لطیفے کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اس عالم میں اس لطیفے کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہنچانا ہوتا ہے، اور اس لطیفے کا تعلق اس عالم سے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہی اصل میں نماز کا قائم کرنا ہے۔ نہایت ہی باریک اور ٹیکنیکل بات انہوں نے فرمائی ہے، بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ اور پیر و مرشد کی طرف سے دیے گئے ذکر و افکار اور ذکر و اذکار اور شغل و اشغال کو اپنے سانسوں میں قائم کرنا بھی نماز کو قائم کرنا ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، اور لطائف کو عالم میں پہنچانا اس کی انتہا ہے۔ بہت ہی عمدہ، بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے ان کے حوالے سے۔ اب آگے کی باتیں یہ کہتے ہیں کہ جب سالک فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت عمدہ۔ اور آدم کی مخصوص نماز بس یار کا وصال ہے، یار کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہت بہت تھینک یو بھائی آپ کا، آپ نے بہت اچھی تحقیق پیش کی ہے، بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ٹیم کے بہت پرانے ممبر اور بہت پرانے محقق ہیں، اس موضوع پر یوں گویا ہوتے ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کا اظہار اور اللہ سے رابطے کا نام نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا نام نماز ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص کر وسطی نماز کی۔ وسطی نماز حضور قلب سے ادا ہوتی ہے۔ یہ نماز طریقت، حقیقت اور معرفت کی ہے، اور جب قلب سلیم ہو جائے تو وہ دائمی نماز ادا کرتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اولاد آدم کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں سے مراد اللہ کے 2 صفات ہیں، قہر اور لطف۔ اللہ کے 2 صفات قہر اور لطف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اصلی نماز قلبی نماز ہے، جس نے اس سے غفلت کی اور جس سے یہ نماز فاسد ہو گئی تو اس کی ظاہری نماز بھی فاسد ہو گئی۔ قلبی نماز حیات قلب سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ظاہری اور باطنی نمازیں جمع ہو جاتی ہیں تب نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ظاہری اور باطنی نمازیں جمع ہو جاتی ہیں تب نماز مکمل ہوتی ہے میرے بھائی۔ دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ ایک ظاہر کی نماز ہے جو وقت کے حساب سے قائم کرنی ہوتی ہے، یعنی ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچنا چاہیے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک ہے باطن کی نماز، یہ 24 گھنٹہ کی نماز ہے۔ اس سے پہلے مقام سے لے کر سدرۃ المنتہا کے آخری مقام تک اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے کہ جب بندہ اسے طے کر چکا ہوتا ہے تو وہ 18,000 مخلوقات کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اب صرف دیدار الہی کا مقام رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مقام تبھی پورا ہوتا ہے جب وہ اپنی وسطی نماز قائم کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا ہے۔ وسطی نماز وہی ہے جو ذکر قلب سے ادا ہوتی ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے، جس میں ایک لمحہ بھی بندہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جب وہ سو بھی جاتا ہے تب بھی اس کا قلب ذکر میں ہوتا ہے۔ حق ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب قلب سے تمام نجاست کے پردے اتر جائیں اور اس کے قلب میں نور آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے سوال پر آپ سماعت فرمائیے، انہوں نے کیا کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا حمد و ثنا کر رہا ہے، تمام مخلوقات ذکر میں مشغول ہے۔ چرند پرند کی بولیوں پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گی۔ جس بھی جاندار میں سانس چل رہی ہے وہ ذکر سے خالی نہیں ہے، وہ سانس ذکر اللہ ہو کے وجہ سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ ہم اگر اپنی سانس پر، اپنی دھڑکن پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں ذکر جاری ہے۔ اس طرح تمام مخلوق اپنی اپنی نمازوں میں مشغول ہے اور قائم ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات آپ نے تفصیل سے بیان فرمائی جناب سبحانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔
آئیے اب دیکھتے ہیں صوفی انجینئر مزمل احمد قادری سروری صاحب جو تعلق رکھتے ہیں بنگلور سے، ان کی باتیں سماعت فرمائیے۔ پہلے بھی کئی مضمون کے حوالے سے انہوں نے بہت عمدہ بیانات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس موضوع پر بھی ان کے تفصیلات ضرور سماعت فرمائیے۔ یہ کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ نماز کے لغوی معنی ذکر اور فرمانبرداری کے ہیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ معراج میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ نماز ایک طرف بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دوسری طرف مخلوق سے جوڑتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں دو باتیں ساتھ بیان ہوئی ہیں، پہلا نماز اور دوسرا زکوٰۃ۔ پہلا نماز اور دوسرا زکوٰۃ۔ نماز تعمیل اور ارشاد کا نام ہے۔ نماز ایک عادت ہے جس میں انسان ابتدا سے انتہا تک خدا کا راستہ پاتا ہے۔ نماز کی اصل حقیقت اللہ کی یاد کو ہر وقت تازہ رکھنا ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ خدا کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ مومن صرف مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر آن اور ہر مکان، ہر لمحہ نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حق ہے، کیونکہ نماز کی روح یعنی ذکر الہی ہر وقت مومن کے سینے میں جاری رہتی ہے۔ نماز تمام کائنات کی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اسی وجہ سے اسلام کا ستون نماز قرار پایا ہے۔ نماز تمام کائنات کی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اسی وجہ سے اسلام کا ستون نماز قرار پایا ہے۔ نماز ایمان کے بعد ہمارا پہلا قدم ہے۔ لوگوں نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام کاموں میں سے افضل ترین کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت کی کنجی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے بڑھ کر محبوب اور کوئی چیز اپنے بندوں پر فرض نہیں کی۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ نماز شریعت وہ ہے جو ظاہری اعضاء اور جسمانی حرکات سے یعنی قیام، قرات، رکوع، سجود، قعود اور آواز اور الفاظ سے ادا کی جاتی ہے۔ نماز شریعت کے دن میں 5 اوقات مقرر ہیں۔ نماز شریعت دن میں 5 اوقات مقرر ہیں، اور نماز طریقت وہ ہے جب کوئی مرشد کامل سے بیعت کرتا ہے اور خود کو سپرد پیر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو پیر کے حکم پر، پیر کے تعلیمات پر قائم کر دیتا ہے، یہی نماز طریقت کی نماز ہے۔ یہ دائمی نماز ہے جو تمام عمر کے لیے ہے اور اس کی مسجد قلب ہے۔ اس کی جماعت تمام باطنی قوتوں کو جمع کرنا ہے اور باطنی زبان سے اسماء توحید کا ذکر کرنا ہے۔ بے شک اس کا امام قلب کا شوق ہے، اس کا قبلہ حضرت احدیت جل جلالہ اور جمال صمدیت ہے اور وہی حقیقی قبلہ ہے۔ اس نماز میں قلب اور روح دونوں دائمی طور پر مشغول رہتے ہیں، کیونکہ قلب کے لیے نیند اور موت نہیں، یہ نیند اور بیداری میں بھی مشغول ذکر ہوتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ قلبی نماز حیات قلب کے ساتھ بغیر آواز اور قیام و قعود کے ادا ہوتی ہے، یعنی قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ تفسیر قاضی میں ان آیات کے بارے میں آیا ہے کہ عارف کے حال کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ حالت غیب سے حضرت احدیت سبحانہ وتعالیٰ میں پہنچ جاتا ہے اور اس فرمان کا مستحق بن جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں بھی ایسے ہی نماز ادا کرتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے، یعنی اپنے زندہ قلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ظاہری و باطنی دونوں نمازیں جمع ہو جائیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس کا اجر عظیم روحانی طور پر قرب حق اور جسمانی طور پر درجات یعنی جنت ہے۔ ایسا نمازی ظاہر میں عابد اور باطن میں عارف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حیات قلب حاصل نہ ہو اور نماز طریقت نماز شریعت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے تو نماز ناقص ہے اور اس کا اجر قرب نہیں بلکہ محض درجات ہیں۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کو عبادت سکھایا، ہر ایک اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس میں ابلیس بھی موجود تھا، لیکن سجدہ آدم سے انکار کرنے کے بعد دھتکار دیا گیا اور لعنوں میں شامل ہو گیا، لعنتیوں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کے علاوہ وہ تمام مخلوق تا قیامت تک عبادت میں قائم ہے۔
اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے آدم کو سب چیزوں کا علم دے دیا تھا، اور جب زمین پر اترنے کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اسی علم کے بنیاد پر کہا کہ اے اللہ، میں دنیا میں جاؤں گا اور تجھے جانوں گا، پہچانوں گا اور تیری عبادت کروں گا اور تجھے راضی کروں گا۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اپنے علم پر عمل کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تب ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہی آدم کے مخصوص صلات ہے۔ آدم کے مخصوص صلات کے متعلق انہوں نے بہت عمدہ بات فرمائی۔ پانچویں سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ساری کائنات میں اور تمام مخلوق کا، اس لیے ساری مخلوق کی عبادت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ شریعت کے مطابق نماز صرف مخلوق ادا کرتی ہے، خالق کے لیے نماز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت و معرفت میں دیکھا جائے تو اللہ یعنی نور انسانی وجود میں پوشیدہ ہے۔ نور کی نماز دائمی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے، اس کی تفصیلات مرشد کامل سے عطا ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ جوابات آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی عمر صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کی حقیقت دیدار ہے۔ بس ایک ہی جملہ یہ کہا کر کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ کی حقیقت کیا ہے؟ دیدار ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس جملے کے لیے۔ اب جناب صوفی حنیف صاحب کہتے ہیں کہ نماز نو سے نور، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الف سے اللہ اور زے سے زیارت یعنی اللہ کی زیارت۔ نماز کے معنی حقیقت میں اللہ کا دید ہے۔ یہ بھی وہی بات کہا کہ چلے گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پرانے دوستوں میں سے، کہتے ہیں کہ نماز حقیقی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کا حضوری دائمی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی دو قسم ہوتی ہے، ایک نماز جو علماء ظاہر اور زائد کی ہے، جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے، اور دوسری نماز انبیاء اور اولیاء اور خلفاء کی ہے، جو حضور قلب سے ادا ہوتی ہے۔ اس کا شمرہ وصال الہی ہے۔ نماز حقیقی دراصل رحمانی نماز ہے۔ بے شک جو نماز عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب ادا کرتے ہیں، یہ نماز نفسانی ہے، رحمانی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نماز کی دو قسم ہے۔ اول یہ کہ جس میں تعین وقت و رکوع سجود کی شرط ہے، اور دوم یہ کہ اذکار الہی میں سے ایک ذکر کا نام صلاۃ دائمی ہے، اور یہ ذکر باعث ذات کیا جاتا ہے۔ یہ نماز جمیع عبادات سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، بہت عمدہ، بہت بہتر بات آپ نے سماعت فرمائی اور انہوں نے پیش کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جناب صوفی نعیم نذیر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہمارے اب ڈسکشن کے نئے محقق ہیں۔ دیکھیے یہ کیا تحریر فرماتے ہیں، غور فرمائیے۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خالق و مالک سے سوال کیا کہ یا اللہ، کون سی نماز تیرے نزدیک قرب کا درجہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک وہ نماز قرب کا درجہ رکھتی ہے جس میں نمازی غائب ہو اور میرے سوا کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات، چھوٹی بات لیکن غوث پاک کے تعلق سے انہوں نے بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے نزدیک وہ نماز قرب کا درجہ رکھتی ہے جس میں نمازی غائب ہو اور میرے سوا کچھ نہ ہو۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کی باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ جاری کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خلاصتاً اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوثر عطا کی گئی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب اس عطا کی گئی کوثر کو پہچان کر اسے رب مان کر اس کا سجدہ کر لو، یعنی اسے اپنا رہبر تسلیم کر لو، اس کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس پر صلاۃ قائم کرے۔ یہ غلط ترجمہ کیا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرو۔
ساتھ قربانی کے، جس قربانی کا ذکر ہوا ہے وہ نفس کی قربانی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے بے شک، اور جسے رب یعنی رہبر تسلیم کیا گیا، اس کا تصور قائم کر لیا تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ جب دیدار یعنی درشن یعنی صلات قائم ہو گئی تو اب رب خود ہر نفس کو گناہوں سے روک انہیں ختم کر دیں گے۔ اور ان آسانے کا ہو الابتر، ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب جو یہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے یہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ انہوں نے نہایت اصطلاحی گفتگو اور تحقیقی موضوع کو نہایت ہی باریکی سے پیش کیا ہے، پر شرط یہ ہے کہ رب کو پہچان کر صلات قائم کرنا ہوگا، اس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک کسی فرقے نے نہ صلات کا معنی ہی سمجھا ہے اور نہ مقصد۔ صلات کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، دیدار کے ہوتے ہیں، درشن کے ہوتے ہیں، وصل کے ہوتے ہیں۔ یہ سب فرقے والے نماز پڑھ رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ صلات قائم کرو، قرآن کا رہا صلات قائم کرو۔ اب قائم اس کو کیا جاتا ہے جو بکھرا ہوا ہو۔ قائم کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بکھرا ہوا ہو۔ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اندیکھے اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے دماغ ایک جگہ نہیں رکتا۔ دل میں دنیاوی وسوسہ، دماغ میں شیطان خیال، سب کچھ بکھرا بکھرا ہوتا ہے۔ ایسی بکھری ہوئی نماز میں ایک صورت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چہرے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جب وہ چہرہ سامنے آ جائے تو یہ بکھری نماز صلات بن کر قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دل، دماغ، ہوش، خیال سارا کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صورت محمدی پر تصور قائم ہو جاتا ہے تو انسان ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے بے شک۔ خود ساختہ شریعت والوں کی نماز آسمانوں میں یعنی بنا کسی صورت کے تصور کے ہے، اور شریعت محمدی والوں کے یعنی صوفیوں کی صلات رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ہوتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے مظہر ہیں، محمد ہی اللہ کی خوبصورتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہی اللہ کا جمال یعنی سب سے خوبصورت روپ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ راہ سلوک میں آپ کے پیر و مرشد ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر صلات قائم کرنی ہے۔ اگر مرشد کے چہرے کو ہٹا کر آپ ڈائریکٹ صلات قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ صلات کس طرح قائم ہوتی ہے؟ فلم کے ریل اور پروجیکٹر کی مثال سے سمجھیے۔ یہ جملے سماعت فرما رہے ہیں آپ جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کے۔ آگے کہتے ہیں کہ سینما کی جو ریل ہوتی ہے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ صلات کس طرح قائم ہوتی ہے؟ فلم کے ریل اور پروجیکٹر کی مثال سے سمجھیے کہ سینما کی جو ریل ہوتی ہے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہمارے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بکھری ہوئی ریل نماز کی جیسی ہے، اور پیر و مرشد پروجیکٹر کے مثل ہیں۔ جیسے ہی بکھری ہوئی ریل کو پروجیکٹر پر کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے، سامنے پردے پر ایک جگہ تصویریں قائم ہو جاتی ہیں، سارا بکھرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ پروجیکٹر کے ذریعے ساری بکھری ہوئی ریل ایک جگہ قائم ہو کر دکھنے لگتی ہے۔ نماز بکھری ہوئی عبادت ہے، اور اگر یہی قائم ہو جائے تو صلات ہے، اور صلات صرف اس پر قائم ہو سکتی ہے جسے دیکھا جا سکے، اور دیکھا اسے گیا جو اللہ کا آخری روپ ہے، اللہ کا جمال ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی ہے وہ جب ظاہر ہوا تو اسے رب کہا گیا، جس نے ناس کو آدمی بنایا، آدمی کو انسان بنایا، انسان کو بشر بنا کر مومن بنا دیا۔ اسی اللہ کے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درشن قائم کر لینا ہی صلات ہے۔ جب اس رب کی صورت آنکھوں میں قائم ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی گناہ کر سکے۔ اس پنج وقتی نماز میں گناہ کرنے کی چھوٹ ہے، لیکن صلات میں گناہوں کی چھوٹ نہیں، نہ ہے گناہوں کی معافی۔ قرآن میں فرمان موجود ہے کہ بے شک صلات گناہوں سے روکتی ہے، مگر صلات اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوتی جب تک کلمے کو نہیں سیکھیں گے جو کہ صلات کی بنیاد ہے۔ اس وقت تک کوئی صلات تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باطن کا سفر کرنا نہیں چاہتا اس کو اللہ خود ظاہری نماز میں الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص باطن کا سفر کرنا نہیں چاہتا اس کو اللہ خود ظاہری نماز میں الجھا کر رکھ دیتے ہیں۔ کلمہ تو یہ سکھا رہا ہے کہ محمد ہی اللہ کی صورت ہیں، اسی صورت کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی صورت کا تصور کرو، اسی صورت پر صلات قائم کرو۔ شریعت محمدی
والے صوفیہ اپنے آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آخری صورت مان کر اسی صورت پر تصور قائم کرتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی صلاۃ ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم و دائم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، محمد کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اوپر والے شعر علامہ اقبال کے، نیچے والے ترمیم شدہ ظہیر عباس صاحب کے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، شکریہ آپ کا، بہت بہت تفصیلی گفتگو آپ نے کی ہے اس موضوع پر۔ تہہ دل سے آئندہ بھی آپ سے یہ التماس ہوگا کہ نئے موضوعات پر اپنی باتیں اسی طریقے سے پیش کریں۔ آئیے اب جناب صوفی امتیاز صاحب جو احمد آباد سے ہیں، ان کی باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ جب کلمے کی حقیقت کھلتی ہے تب مومن کو اپنے وجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ جب وہ نور نظر آتا ہے تو بندہ مومن جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یعنی صلاۃ قائم کرتا ہے۔ اور نماز کی حقیقت بھی یہ ہے کہ بندہ خود کے اندر چھپے ہوئے خدا کو پہچان کر اس کا سجدہ کرتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ نمازی خدا کو سجدہ کرتا ہے، لیکن حقیقتاً بندہ خود کو ہی سجدہ کرتا ہے۔ یہ جملے جناب صوفی امتیاز صاحب کے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات آپ نے کی۔ اب جناب صوفی شمیم شیخ صاحب جو ماہم ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے، ان کی باتیں سماعت فرمائیے۔ صلاۃ اور نماز میں ٹھیک وہی فرق ہے جو کہ درشن اور پردرشن میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اور نماز میں ٹھیک وہی فرق ہے جو درشن اور پردرشن میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جسم سے ادا ہونے والی عبادت خواہش نفسانی والی عبادت ہے، اس میں انسانی غرض چھپی ہوتی ہے، اس میں تکبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن قلب سے ادا ہونے والی عبادت تصدیق بالقلبی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ماشاءاللہ، کم لفظوں میں اچھی باتیں آپ نے بیان فرمایا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت شکریہ جناب شمیم بھائی کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، صوفی سرفراز شیخ صاحب کی باتیں سماعت فرمائیے۔ پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ حیات النبی کے دیدار کے لیے جب سے تم نے نیت کی اور اس حق کے راستے پر تم چل پڑے تو اس سفر کو نماز کہا گیا، اور جو تم نے حیات النبی کا دیدار پایا وہ اس کا انعام ہے۔ حق کے سفر کو نماز کہا گیا۔ جستجو ہی تمہاری نماز ہے، جیسی تمہاری جستجو ویسی تمہاری نماز۔ تم آٹھوں پہر نماز میں ہو، تم کیا ہو؟ آٹھوں پہر نماز میں ہو، مگر تم کس کے نماز میں ہو یہ تم جانو۔ اور جب انعام پا گئے دیدار حیات النبی کا تو ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ نماز سے غافل لوگوں کے لیے روشنی بننا ہے، ہر چلنے والوں کا سہارا بننا ہے، ہر چلنے والوں کے لیے روشنی بننا ہے، جیسے مرشد کامل دیدار کی راہ میں روشنی ہوتے ہیں۔ واہ، بہت خوب جناب سرفراز شیخ صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ صوفی جاوید صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ حق کو پانے کا راستہ ہی نماز ہے، بندے میں سے بندے کو نکال لینا ہی نماز کا قائم کرنا ہے، بندے میں سے بندے کو نکال لینا ہی نماز کا قائم کرنا ہے۔ آنکھوں کو تمام حیوانی حرکات دیکھنے سے روک دینا آنکھوں کی نماز ہے، کان سے فالتو بات کو سننا چھوڑ دینا کان کی نماز ہے، خواہشات نفس سے پاک ہونے کی راہ میں چلنا ہی نماز کا قائم کرنا ہے، درود بھیجنا ہی اللہ کی نماز ہے۔ ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے جملے میں انہوں نے بہتر باتیں اپنے جانب سے پیش کی ہے۔ آپ کی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی باتیں ہم پیش کر رہے ہیں اس گروپ میں، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ اپنی باتیں پیش کریے گا نیک تحقیقات اور عمدہ خیالات کے ساتھ۔ اب جناب صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی باتیں سماعت فرمائیے۔ نماز بندہ اور خدا کے جوڑنے کا ایک مقام ہے، نماز بندہ اور خدا کو جوڑنے کا ایک مقام ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولا علی کا قول ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ سے سرگوشی کر رہے ہو، یعنی کہ نماز در حقیقت اللہ سے کلام کرنے کا نام ہے۔
صحابہ کرام نماز کے ذریعے اپنے مرے ہوئے کھچر کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہماری نماز میں وہ قوت تب پیدا ہوگی جب ہم یقین کی منزل پر آئیں گے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی اللہ کی نماز ہے، انہوں نے بھی یہ بات اقرار کیا ہے۔ ماشاء اللہ جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ کم ہی بات آپ نے کہی ہے لیکن بہتر کہی ہے۔ اب امیر افضلی صاحب کی بات سنیے۔ میرے والد محترم کی ایک قول سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لینا ہی ذکر کرنا ہے، اور ذکر ہی نماز ہے۔ معرفت حاصل ہو جانے کے بعد ذکر بھی قائم ہو جاتی ہے، لہذا نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی ہستی ہی ذکر و نماز ہے، صرف معلوم کرنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں، ہستی نماز ہے، میری صورت نماز ہے۔ لیجئے، یہ میری باتوں کو جو ہے اس طرح سے پیش کر دیا ہے اس نے، کم لفظوں میں میرے کوٹس کو پیش کیا، یہ نماز کے تعلق سے پیش کیے گئے ہیں۔ چلیے صاحب، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، مکمل 23 لوگوں کی باتیں آ چکی ہیں نماز کے موضوعات پر بہت عمدہ طریقے سے۔ اس میں سے جن جن باتوں کو آپ نے لیا ہے وہ آپ کے کام کا ہے، اور تمام لوگوں کے تحقیقات کو اس طریقے سے لینے کے بعد آپ کے اندر جو سوچ اور فکر پیدا ہوگی، ایک نہایت ہی وسیع سوچ پیدا ہوگی، اور آپ بہت گہرائی کے ساتھ نماز کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اس کو ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں، بحث بھی نہیں کر سکتے ہیں، صرف ایک تجزیہ کرتے ہیں اس کو کہ مختلف 21، 22، 23 اور ہماری باتیں ابھی آگے آئے گی، اس کو لگا کر کے 24 لوگوں کی باتیں آپ جب سماعت فرمائیں گے ایک کلپ میں اور ایک موضوع پر، تو نہایت ہی تفصیلی گفتگو ہوگی اور نہایت بہتر مواد آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور بہت اچھے طریقے سے اس موضوع کو آپ جو ہے سمجھ پائیں گے۔ اور یہی مقصد ہوتا ہے اس گروپ ڈسکشن سے کہ نئی باتیں جو ہے اجاگر ہوتی ہے اور ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ فکر اور علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے، ابھی آپ نے 23 لوگوں کی باتیں سماعت فرمائی ہیں، 23 نہیں بلکہ 22 ہی سمجھا جائے، اس لیے کہ آخری جو باتیں تھی وہ میرے ہی تھی اور میرے ہی کوٹس آپ سماعت فرما رہے تھے نماز کے تعلق سے۔ اب آئیے کچھ لفظوں میں کچھ باتیں شارٹ میں اپنی باتیں آخر میں رکھتے ہوئے، سوال کے جواب دیتے ہوئے میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آڈیو کلپ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بہتر موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، لہٰذا اس کے چاہنے والے لوگ اور تحقیق کرنے والے لوگ اور علم کے شوقین لوگ اور صوفیانہ رنگ میں رنگے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، جس کو ان کی تلاش ہوتی ہے، اس کے لیے تو یہ آڈیو کلپ بھی بہت چھوٹی لگے گی۔ چلیے کچھ منٹ اور برداشت کرتے ہوئے میری باتیں سماعت فرمائیے۔ اللہ کو یاد کرنا ہی نماز ہے شریعت میں، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بھی نماز ہے طریقت میں، اور اللہ کی قربت و وصال کو حاصل کر لینا حقیقت و معرفت میں نماز ہے، اور نماز کا قائم ہونا ہے۔ یہ میرے جملے آپ سماعت فرما رہے ہیں، پھر سے دیکھیے کہ اللہ کو یاد کرنا ہی نماز ہے شریعت میں، اور اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا یا اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا جو ہے طریقت میں نماز ہے، اور اللہ کے قربت و وصال کو حاصل کر لینا حقیقت میں نماز ہے، اور اس کا قائم کر لینا یہی معرفت ہے صاحب، یہی معرفت ہے اور یہی معرفت ہے۔ یہ چند جملے پر غور فرمائیے، اوپر کے تمام باتوں کا جو حاصل ہے وہ آپ کو نچوڑ سمجھ میں آئے گا۔ بقول قرآن تمام مخلوق نماز ادا کر رہے ہیں، نماز اس کی فطرت میں بسی ہوئی ہے، یعنی تمام مخلوقات کی فطرت میں نماز بسی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کے فطرت میں جو ہے نماز کو ڈال دیا ہے، اور وہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ اس کو نماز نفس بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ آدم کی مخصوص نماز نماز قلب ہے، اور 5 نمازیں جو ہے 5 انبیاء کے مخصوص نمازیں ہوتی ہیں، جیسا کہ پچھلے کئی آڈیو میں آپ اس موضوعات پر ذکر سن چکے ہوں گے کہ 5 جو نمازیں ہیں وہ 5 انبیاء کے تعلق سے وہ نمازیں ہیں جو 5 وقت پڑھی جاتی ہیں، اور 5 وقت ہونے میں بھی بہت راز و بھید ہے، اور 5 اور 7 کا جو مسئلہ ہے بہت لمبا اور بہت ہی گہرا ہے، اس پر نہایت ہی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔
اور دادا حضور میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کی 6 قسمیں ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا: نماز نفس، نماز قلب، نماز روح، نماز سر، نماز خفی، نماز اخفا. نماز نفس تمام مخلوقات ادا کر رہی ہے، اور بقیہ جو 5 قسم کی نمازیں ہیں وہ انسان کے لیے ہے، جس کو ادا کر کے وہ مولا تلک پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ کامل انسان ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی قربت و وصلت میں جا سکتا ہے. اور میری فکر یہ ہے کہ نماز کی 7 قسمیں ہیں، 6 نہیں بلکہ 7 قسمیں ہیں. 7واں جو نماز ہے وہ نماز انا ہے، جس نماز کو خود خدا تعالیٰ بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہی زیبا ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اور عاشق اپنے معشوق کی تعریف بیان کرتا ہے. یہی محبت کی انتہا ہے، محبت کا اظہار ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مخلوق اور بندوں کے لیے 6 قسم کی نمازیں ہیں، اور خدا کے لیے صرف ایک 7ویں قسم کی نماز، نماز رحمانی، نماز انا، ذکر انتا انا اور صلو علی الحبیب ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، غور فرما سکتے ہیں. کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، غالباً خواجگان چست کی کتابوں میں نے پڑھا تھا. خواجگان چست فرماتے ہیں کہ محبت کے 700 درجے ہیں. محبت کے کتنے درجے ہیں؟ 700 درجے ہیں. اور قرآن میں نماز کا جب ذکر آیا تو 700 مرتبہ آیا. تو یہ 700 درجے محبت کے اور 700 مرتبہ جو آیا، یہ ذکر نماز کے قرآن میں آئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 کا مقام سب سے بلند اور اعلیٰ ہے. ان تمام باتوں میں بہت راز بھید چھپے ہوئے ہیں، جتنا ذکر کیا جائے گا کم ہے. اور باقی کی باتیں آپ اپنے پیر و مرشد سے جو ہے رابطہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے ڈسکس کریں گے، اور اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے اور ہمارے ٹیم کے تعلق سے، ہمارے ٹیم کے حوالے سے اور ٹیم کے ذریعے سے، مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے اس مہم کے ذریعے سے ہم نے آپ تلک اتنی ساری باتوں کو پہنچایا، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے تاکہ آپ کا جو ہے رغبت ان باتوں کی طرف بڑھے، اور لوگوں کا رجحان جو ہے تصوف کی گہرائیوں تلک ہو. یہ مقصد ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. امید ہے کہ میری کوششیں کامیاب ہوگی، اور ہم نے جو ہے اپنی کوششوں کے ذریعے سے اتنے لوگوں کی گفتگو جمع کر کے آپ تلک پہنچایا ہے. ہمارے لیے بھی دعا گو رہیے گا، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے کہ آپ اپنے نماز کی حقیقتوں کو سمجھیں، اور حقیقی طور سے نماز کو قائم کریں، اور سچے نمازی بنیں، اور سچا اسلام آپ تک پہنچے. اور اس ٹاپک پر بات کرنے والے تمام محققین حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں اب ہم بھی اجازت چاہیں گے آپ سے، اور پھر نئے کسی بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے باتیں ہوگی. پھر آپ کا 1 گھنٹہ کبھی برباد کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے اب اجازت دیجیے ہم کو ان اشعار کے ساتھ، جس کو میں گنگنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونے والا ہوں کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا. میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری. میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری. میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم. میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم. تیرا دل حرم گرد عجم، تیرا دین خریدائے کافری. تیرا دل حرم گرد عجم، تیرا دین خریدائے کافری. کرم
شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ یہ اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔